اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے۔ صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سائے میں ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بنائی موت تک باقی رہتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو اور کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی مقدر کی روزی پوری کرنے سے پہلے دنیا سے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔